الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور صلوات علی محمد وآل محمد۔ مختصر سے الفاظ میں اپنے تمام محترم سامعین، عزاداران سید مظلوم، خیر العمل ٹرسٹ، خیر العمل ورکنگ کمیٹی اور جتنے بھی منتظمین اس میں انتظامیہ کے جو کسی بھی طرح سے تعاون کرتے رہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں یہ تمام زحمات قبول فرمائے۔ سید الشہداء کی خدمت بہت نصیب سے نصیب ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نام نہیں لیتا، ہمارے بہت سے مہمان اس وقت موجود ہیں، میں ممبر سے نام نہیں لیا کرتا، میں اپنی عادت پہ باقی رہوں گا۔ تمام جو بھی جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے اسے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث امام جعفر الصادق علیہ السلام نے نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین، اگر اللہ اپنے کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ختمی مرتبت نے صحابہ کے مجمع میں جناب سید الشہداء کو آغوش میں لیا، ممبر پہ تشریف لائے اور سب کے سامنے بہت زیادہ چوما، بار بار پیار کیا، اور اس کے بعد جناب سید الشہداء کو ہاتھوں پہ بلند کرنے کے بعد کہا اللہم انی احب حسینا فاحب من احب حسینا، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو اب پتہ چلا محبوب خدا کے محبوب کا نام حسین ہے۔ چلیے گا آج میرے ساتھ، عشرہ آج اختتام پہ ہے، کل تو شام غریبہ، اس میں صرف مصائب ہوتے ہیں تو تفصیل نہیں ہے۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا گزشتہ 2 دنوں کے اندر کہ حسین ابن علی علیہ السلام، ان کی تحریک اور پھر ریاست مدینہ کا تصور جو میں سمجھا ہوں، جو ہم سمجھے ہیں، اسے آج پیش کروں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے تمام۔
مجمع اسی طرح بیداری سے سنتا رہے. اور مجھے آج پتہ ہے کہ لوگ بہت سخت اذیت میں بیٹھے ہیں. پورا اس وقت جو ہے وہ آپ کا یہ پورا علاقہ، میں جہاں جہاں سے بھی آیا ہوں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ سڑکوں پہ بیٹھے، خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچوں کو لے کے جتنے زحمتوں سے. لیکن ایک بات بتا دوں کہ مادر حسین کسی کی زحمت کو ضائع نہیں جانے دیتے. تو بس آپ جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، یہ کوئی ان اللہ لا یضیع، اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اسے حسین سے بڑی محبت ہے. پیش کرنا چاہتا ہوں کون ہے جناب سید الشہداء. میں نے تعارف کروایا تھا 2 مجالس میں رسول خدا کا، پھر جناب امیر کا 2 مجالس میں جناب سیدہ کا، کہ ان کے بیٹے. آئیں ذرا آج جناب سید الشہداء کا تعارف کرواتا ہوں، اور پھر جو ہم سمجھے ہیں ریاست مدینہ. تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے ہوگا، جہاں تک آپ چلیں گے میں چلتا رہوں گا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اللہ نے یہاں پہ یہاں چھٹے امام کے 5ویں امام کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، یہ میں پیش کر چکا ہوں. والوتر الموتور، وطر کہتے ہیں ایک کو عربی میں. قرآن میں سورہ فجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. 5 آیات میں نے پیش کی ہیں، 30 آیات ہیں. یہ ابتدائی آیات ہوں یا انتہائی آیات ہوں، جس میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تمام سورہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ یہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے. چلیں گے نا؟ تو اب اس کی ابتدا میں قسم ہے، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ قسم کھائے تو وہ قابل غور قسم ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا فجر کی قسم. مسلمانوں میں آج تک اختلاف ہے یہ کون سی فجر ہے. کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز ہے، کچھ کہتے ہیں فجر کا وقت ہے، کچھ کہتے ہیں فجر اسلام ہے. چلتے رہیے گا، بس مجھے نہیں بحث کہ کون سی فجر ہے. والفجر، اللہ کہتا ہے فجر کی قسم. واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم. بھئی آپ بھی نہیں سمجھیں گے 10 راتیں؟ مجھے نہیں معلوم. 3 نظریات ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان. کچھ کہتے ہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، کچھ کہتے ہیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں. آخری 10 راتیں ماہ رمضان کی جن میں شب قدر، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جن میں حج، اور باقی مسلمانوں نے لکھا ہے محرم کی پہلی 10 راتیں. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، شفع کی قسم اور وتر کی قسم. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ. جگہ دے دیں تاکہ لوگ آ سکیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں ماشاءاللہ. بس میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، نام نہیں لوں گا. چلتے رہیے گا. مہمانوں کے کسی کے بھی نام نہیں لوں گا، ایک کا نام لوں گا، 1000 کے نام مجھے لینے پڑیں گے. تو یہ میری مجبوری. یہ بھی حضرات سمجھتے ہیں جو بھی آیا یہاں محبت ہی میں آیا. جو حسین کا مہمان ہے ہمارا مہمان ہے. تو ہم امام حسین علیہ السلام کے عاشق ہیں. تو آج رات جو بھی آئے گا مجلس میں امام حسین علیہ السلام کا مہمان ہے. پیش کر رہا ہوں تمام حضرات سے مطالب کو. تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. گن رہے ہیں حضرات؟ فجر کی قسم 1 قسم، 10 راتوں کی قسم 11 ہو گئے. والشفع والوتر 2 کی قسم اور 1 کی قسم. آدھا مجمع ہے، سارے نہیں. دوبارہ گنواتا ہوں، جنہیں گنتی آتی ہے گن لیجئے. فجر کی قسم 1، 10 راتوں کی قسم. بولتے رہیے گا. 10 راتوں کی قسم، 1 اور 10، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. 14 کی قسم کھائی ہے اللہ نے. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ 14 کون ہیں؟ کہا فجر امام مہدی، 10 راتیں امام حسن مجتبی سے امام حسن عسکری تک، 10 امام.
کہا پھر 2 اور 1، کہا 2 سے مراد ہے علی و فاطمہ، 1 سے مراد محمد مصطفیٰ۔ بھائی چلتے رہیے گا۔ تو اب یہاں بس بھی آج وقت نہیں ہے، بس نعرے آتے رہیں، بیچ میں ربائی کی بالکل گنجائش نہیں ہے، مجمع چلے گا میرے ساتھ۔ تو یہاں 14 کی قسم کھائی ہے، پھر اللہ کہتا ہے کیا ان قسموں میں شعور رکھنے والوں کے لیے کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ وہی قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن اہل بیت کسی کسی کو نظر آتے ہیں۔ چلتے رہیے گا۔ اب یہاں پہ سورہ کے اختتام پہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی۔ پنجاب اسمبلی والوں سن لو، اب پابندی نہ لگانا اہل بیت کو علیہ السلام کہنے پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس سے رب راضی، اور یہ رب سے راضی۔ چلیے گا میرے ساتھ، پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے زیارت وارثہ میں پڑھا تھا اے آدم کے وارث، کون؟ امام حسین۔ اے آدم کے وارث آپ پہ سلام، اے نوح کے وارث آپ پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث۔ لیکن وہاں سب جگہ القاب ہیں، آدم صفوت اللہ، آدم کی صفوت کے وارث، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں۔ تو اب یہاں پہ امام صادق کہہ رہے ہیں کہ اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام۔ امام حسین جناب آدم کی صفوت کے وارث ہیں۔ میں نے صفوت کا ترجمہ نہیں کیا یہاں پہ، ویسے باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا، یہاں پہ کیونکہ آپ مستقیماً گوالوں سے دودھ لیتے ہیں، جب اسے ابال لیتے ہیں نا تو اس پہ بالائی آ جاتی ہے۔ عربی میں اسے کہا جاتا ہے صفوت، انگریزی میں کہتے ہیں کریم، معاشرے کی کریم۔ توجہ، اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا میں نے آدم کو چنا ہے، فرشتوں تم میں سے خلیفہ نہیں ہوگا، انسانوں میں سے ہوگا، وہ ہے آدم۔ اب ہوگا جناب آدم صفی اللہ، جنہیں اللہ نے چنا، ان کی صفوت کے وارث ہیں حسین۔ چلتے رہیے گا، مجھے تمام انبیاء کے وارث کو پیش کرنا ہے۔ اگر چلتے رہیں گے تو جناب آدم کی صفوت کے وارث ہیں حسین۔ وَنُوحٍ نجی اللہ، نوح کی نجابت کے، نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ساری نسل آدم غرق ہو گئی، بچے کون؟ جناب نوح کی نسل، نہیں ہے لوگ، اور انہوں نے کشتی بنائی تھی، جو جو کشتی پہ سوار ہوا وہ بچ گیا۔ اب حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ نے فرمایا، توجہ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ حبیب خدا نے کہا حسین چراغ ہدایت ہیں، اور کشتی نجات، نجات کی کشتی ہیں حسین۔ یہ بھی شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ آج تک پڑھتے سب ہیں، سمجھا کوئی نہیں پاتا۔ حسین مجھ سے، پیغمبر فرما رہے حسین مجھ سے، میں حسین سے، نہیں پہنچا سکا۔ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے۔ یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ توجہ بھائی، ہر نواسہ نانا سے ہے، لیکن نانا نواسے سے نہیں ہوتے۔ اگر عام آدمی نے کہا ہوتا تو ہم کہتے جذبات ہیں، محبت ہے،
لیکن یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. یہ ہوائے نفس سے بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. یہ سورہ نجم کی آیات ہیں. تو اب جب رسول کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے میں حسین سے, کربلا تک حسین رسول سے, کربلا کے بعد رسول حسین سے. اگر بس بھائی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. پیغمبر یہ بھی فرما رہے ہیں میری حقیقت میرا دین ہے, میری حقیقت اسلام ہے. اسلام کربلا تک رسول خدا سے تھا, کربلا کے بعد حسین ابن علی سے. بھائی یزید یہ سوچ رہا تھا ہم چاروں طرف سے گھیر کے مار دیں گے, 72 ہی تو ہیں. اب سب کہہ رہے تھے مولا آپ کو اگر مار دیں تو اسلام ختم ہو جائے گا. مولا نے کہا نہیں, میری وجہ سے اسلام بچے گا. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کیسے بچے گا. مولا نے کہا میرے نانا کا دین میری وجہ سے اور میں اپنی بہن کی وجہ سے نہیں ہے. اب یزید نے سوچا یہ بیویاں ہیں کیا کر لیں گی, قیدی بنا کے گلیوں میں لے گیا, بازاروں میں لے گیا. جب جہاں جہاں جناب زینب گئی, بی بی نے ہر جگہ خطبہ دے کے کہا میں باغی کی نہیں, نواسہ رسول کی بہن ہو. چلتے رہیے گا میرے ساتھ, توجہ ہے میرے ساتھ. تب جناب سید الشہداء کا مجھے پیش کرنا, میں آج تھوڑا اگر وقت زیادہ لے جاؤں تو چلیے گا. عزیزان گرامی, جناب نوح کی نجابت کے وارث حسین, اور پھر جناب ابراہیم کی خلت کے وارث حسین. السلام علیکہ وارثہ ابراہیمہ خلیل اللہ, ان کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث. توجہ ہو, رسول خدا ہیں حبیب اللہ اور جناب ابراہیم ہیں خلیل اللہ. خلیل بھی دوست, حبیب بھی دوست. تھوڑی سی توجہ, خلیل بھی دوست, حبیب بھی دوست, لیکن خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے. حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے. توجہ, اب جناب ابراہیم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ رسول خدا سے. اب رسول خدا ہے حبیب اللہ, محبوب خدا, ان کے محبوب کا نام ہے حسین. چلیے گا چلیے گا. میں کہاں لے جا رہا ہوں, میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. میں نے ساری تمہید باندھی ایک نتیجے کے لیے, یقین مانے سینے میں دم نہیں. اگلے جملے میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث, آپ پہ سلام ہو. موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث. قرآن میں آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ نے بغیر واسطے کے اللہ سے کلام کیا. جناب موسیٰ نے اللہ سے بغیر واسطے کے, رسول خدا نے بھی کیا, لیکن جناب موسیٰ فرشتہ نہیں ہوتا تھا بیچ میں, اللہ سے مستقیماً کلام کرتے تھے. کوہ طور پہ جاتے اللہ کلام کرتا تھا. اب چھٹے امام کہہ رہے ہیں امام حسین جناب موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں وارث ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا وقت آنا چاہیے جہاں بیچ میں کوئی نہ ہو, خالق خود مخاطب ہو حسین سے. سورہ فجر کے اختتام پہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹا اپنے رب کی طرف.
اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے. یہاں تک کوئی بھی کہہ سکتا ہے فرشتہ کہہ رہا ہے، اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے فرشتہ نہیں اللہ کہہ رہا. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں آ جا. فرشتہ نہیں کہہ سکتا میری جنت، میرے بندے. بس بھئی میرے ساتھ رہیے گا. اب یہاں پہ ہے وطر الموتور. امام حسین کو زیارت عاشورہ میں کہا گیا ہے اور زیارت وارثہ میں، اکثر زیارات میں، کہ آپ وطر الموتور ہیں. وطر یعنی ایک. اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حسین وطر و موتور ہے. انگریزی کا لفظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں، اردو کا بھی لفظ ذہن میں آ گیا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، اردو میں کہتے ہیں منفرد. توجہ، 4 معصومین میں گنتے چلے جائیے گا. 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں. توجہ، 1 فاطمہ ہیں اور 1 حسین. اگر مجمع ہو تھوڑی سی دیر ساتھ چلیے گا. وطر الموتور ہیں امام حسین. وطر تنہا، منفرد. منفرد. اب اللہ نے سب کی محبتوں کا مرکز امام حسین کو بنایا. عزیزان گرامی، 12 مہینے محرم سے ذی الحج تک، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے. محرم سے لے کے ذی الحج تک ہر مہینے میں. رجب میں بھی شہادت ہے، ماہ رمضان میں بھی، ذی الحج میں بھی. نہیں ہے شہادت تو شعبان میں نہیں ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. شعبان کا واحد مہینہ جس میں کوئی شہادت نہیں، کیونکہ 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت ہے. اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں اور ہر مہینے میں ولادت ہے. حتیٰ سفر کے مہینے میں بھی، 7 سفر کو ولادت ہے، ہم مناتے نہیں اور بات ہے. ولادت ہے 7ویں امام کی. واحد مہینہ محرم کا جس میں کوئی ولادت نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. ہر مہینے میں ولادت ہے سوائے محرم کے. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، اے حسین، جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. چلتے رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. عزیزان گرامی، اسلام میں مطہرات کی ایک فہرست ہے. میرے بزرگ بہت میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرے نوجوان بھائی، میرے بچے. چلتے رہیے گا، ہے مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی، اسلام میں مطہرات، مطہرات سمجھتے ہیں؟ طاہر چیز جو پاک ہو، اور مطہر جو خود بھی پاک ہو اور اوروں کو بھی پاک کرے. پانی مطہر ہے، خود بھی پاک ہے. مجھے اگر ہاتھ پاک کرنا ہے، پانی ڈالوں گا، ہاتھ پاک ہو جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. میں اگر دودھ سے پاک کرنا چاہوں ہاتھ تو پاک نہیں ہوگا. دودھ خود پاک ہے، دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتا. اب حدیث نبوی ہے، المؤمن کالماء، مومن پانی کی طرح ہوتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. دل اتنا پاک ہو. چلتے رہیے گا، وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، طاہر و مطہر، مطہر ذہن میں رکھیے گا. پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی، خود بھی پاک، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. مٹی طاہر بھی ہے، مطہر بھی. پانی نہ ہو تو ہم تیمم کر لیتے ہیں. تمام مسلمانوں میں تیمم ہے. مجمع نہیں ہے میں
سارے مجمع کی توجہ چاہیے. پانی طاہر بھی مطہر بھی. آپ پانی پی سکتے ہیں, مٹی کھا نہیں سکتے. آدھا مجمع ہے میرے ساتھ. جب تک میں سب کو پہنچا نہ لوں آگے نہیں بڑھوں گا. سارے مجمع کی توجہ, جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میرے بھائی, میری بہنیں, میرے بیٹے, میری بیٹیاں, میرے بزرگ, سب سنیں گے. اسلام میں تمام مسلمانوں میں پانی پینے کی اجازت ہے, مٹی کھانے کی نہیں. حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. لوگ ہاتھ جوڑ کے پہنچ گئے. ذمہ داری سے پڑھو, میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. انبیاء کی قبروں کی بھی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. حتیٰ علی مرتضی علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. حتیٰ جناب سیدہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام, کسی کی قبر مٹی, کسی کی بھی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن حدیث میں ہے, شیعہ سنی دونوں میں, کہ رسول خدا نے جناب ام سلمہ سے کہا رضی اللہ عنہا سے, حسین کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے, خاک شفا. چلیے گا, آواز پہنچ رہی ہے نا میری؟ سلامت رہے آپ حضرت. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, سنیں گے نا؟ ابھی میں نے ساری خصوصیات پیش نہیں کی ہیں. توجہ, اگلے جملے پہ کئی لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے. اب سنیے گا, قبر کی مٹی مٹی نہیں, خاک شفا ہے. البتہ کھانے کی اجازت نہیں, دوا کے طور پہ بس اتنی کھاؤ جتنی شفا کے لیے ضروری. تو کسی نے چھٹے امام سے کہا مولا کتنی ضروری ہے؟ مولا نے کہا بس انگلی مس کر زبان پہ لگا لے. پھر مولا نے کہا سفر میں بھی ساتھ رکھو. کہا مولا سفر میں کیوں؟ کہا اگر بیمار ہوگے تو چکھ لینا. کہا مولا اور کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ڈاکوؤں سے بچو گے. توجہ, کہا اگر مر جاؤ تو کفن میں رکھ دینا, آنے والے فرشتے پہچانتے ہیں. کہا مولا یہ زمینی سفر میں یا سمندری؟ دریا کے سفر میں بھی. مولا نے کہا دریا سمندر میں بھی ساتھ لے کے جاؤ. کہا مولا زمین پہ تو سمجھ میں آ گیا, ڈاکوؤں سے بچیں گے, سمندر میں کیا فائدہ؟ مولا نے کہا اگر تلاتم ہو, سونامی آئے, کچھ خاکے کربلا توڑ کے ڈالنا, کہنا مجھے اذیت نہ کر, میں حسینی ہوں. چلتے رہیے گا, میں چلتے رہیے گا. چلتے رہیں گے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ وہ جملہ جو برداشت نہیں کر پائے, وہ یہ نہیں تھا, وہ اگلا جملہ سنیں گے. اگر سارے کے سارے ساتھ ہیں تو پیش کروں گا.
عزیزان گرامی، اللہ نے جہاں جہاں زمین پہ اپنا حرم بنایا اسے ایک نام دیا، القاب لگائے. توجہ، مکے میں اللہ کا حرم ہے تو اللہ نے کہا مکہ مکرمہ ہے، مدینے میں نبی اکرم کا حرم ہے تو اب یہ مدینہ نہیں، مدینہ منورہ ہے. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے. آپ لوگ سارا مجمع سنیں، ایوانوں میں بات جا رہی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعوں کے سنیوں کے سارے فرقے کہتے ہیں مدینہ المنورہ. مدینہ منورہ ہے. پوچھو کیوں؟ کا نبی کی وجہ سے. تو پھر بحثیں کیوں کرتے ہو کہ محمد نور ہے یا نہیں؟ چلتے رہیے گا. یہ بھی وہ جملہ نہیں ہے، جملہ آنے والا. مکہ اللہ کے حرم کی وجہ سے مکرمہ، مدینہ پیغمبر اسلام کے حرم کی وجہ سے منورہ. مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ. نجف امیر کے حرم کی وجہ سے اشرف ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں، نجف ہے اشرف. اشرف سارے مزار ہیں شریف. نجف ہے اشرف، جہاں سب کی شرافت ختم ہو جائے، علی کی شرافت شروع ہو. چلیے گا نا. ابھی بھی وہ جملہ نہیں آیا، ابھی میں نے پیش نہیں کیا. اگر کہیں تو پڑھوں، دوبارہ سن لیجئے. مکہ اللہ کے حرم کی وجہ سے مکرمہ، نبی اکرم کی وجہ سے مدینہ منورہ، جناب امیر کے حرم کی وجہ سے نجف ہے اشرف، مشہد ہے مقدس. اب سارے جتنے مقدس مقامات دیکھیں گے سب کو کوئی نہ کوئی لقب ہے، لیکن دنیا میں یا عرش عرش معلی ہے، یا کربلا کربلا معلی. مومنین کرام، مجلس اس مقام پر آ گئی ہے کہ واقعی یہ مرکزی مجلس امام حسین کی صدا پر لبیک کرنے کو آمادہ ہے، اور کل وہاں سے استغاثہ بلند ہوگا، حل من ناصر ینصرنا. پوری دنیا سے مومنین کہیں گے لبیک یا حسین. تو واقعی ایک لبیک یا حسین مرکزی کہہ کے دنیا کو بتا دو کہ دنیا سو رہی ہے، حسینی جاگ رہے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک. توجہ فرمائی ہے عزیزان کرام.
بات پہنچ گئی ہے. اللہ نے یہ اپنے عرش کو کہا عرش معلا، یا پھر کربلا، کربلا معلا. چھٹے امام سے پوچھا مولا معلا کیسے؟ یہ تو زمین پہ ہے. معلا اعلی سے ہے، توجہ، بلند، بلند، توجہ. کربلا ہے معلا، بلند. کا کیسے؟ کا ساری سرزمینیں ناز کرتی تھی مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے. ایک مرتبہ کربلا نے کہا اب کوئی ناز نہ کرے، مجھ میں حسین ہے. بھائی ریاست مدینہ بھی سنیں گے نا. اب سمجھ میں آیا یہ کربلا کی تحریک کیسے آگے بڑھی ہے. اس کے دل کا نام حسین ہے. اسی لیے کربلا آج تک زندہ ہے. محبوب خدا کے محبوب کی تحریک کا نام کربلا ہے. اور بڑے بڑے جتنے بھی دنیا کے انقلابات آپ دیکھیں گے، سب کے سب نے ایک ہی جملہ کہا، ہم نے حسین سے درس لیا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سب نے کہا ہم نے حسین سے درس لیا. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے ایسا مدینے میں کیا دیا جو کوئی اور نہ دے سکا؟ میں 10 منٹ میں 15 منٹ میں کوشش کروں گا پورا ریاست مدینہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دوں. میں نے پانچ عناصر پیش کیے تھے نا، یاد ہے سب کو؟ کل اور پرسوں میں نے پیش کیا تھا کہ تحریک کا ایک بانی ہوتا. سب نے 2 یا 3 عناصر لکھے ہیں. ایک ہے بانی تحریک، وہ ہے رسول خدا، اسلام کی تحریک کے بانی رسول خدا. دوسرا جو اس کی فکری، جو پوری کی پوری فکری اس کی پشتبانی کرے، وہ ہے علی مرتضیٰ. تیسرے وہ کہ جو معاشرے میں اثر و نفوذ رکھنے والے افراد مدد کرتے ہیں اسلام میں، وہ ہیں اب حضرت ابو طالب. پھر مالی مدد کرنے والے، اکنومیکل، اقتصادی مدد دینے والے، وہ ہیں جناب خدیجہ. اور 5واں جسم ہوتا ہے وہ جو معاشرے کے اندر ماننے والے تھے رسول خدا کے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ انگریزوں نے ہارٹ مائنڈ اینڈ سول کہا. دل ہے، اسلام کے دل کا نام ہے محمد مصطفیٰ، دماغ کا نام ہے علی مرتضیٰ، ریڑھ کی ہڈی کا نام ابو طالب، روح کا نام خدیجہ، اور جسم کا نام ہے صحابہ. جتنے ماننے والے ہیں رسول خدا کے تمام مسلمان آج تک، توجہ سے سنیے گا، میں کربلا کی تحریک کا بھی پیش کر چکا. اب پیغمبر نے مکے میں نہیں مدینے میں ریاست بنائی. ریاست مدینہ کی آج ساری جگہ پہ بحثیں چل رہی ہیں اور موجودہ حکومت نے بھی نعرہ دیا. ہم سمجھاتے ہیں ریاست مدینہ کیا. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے تمام مسلمانوں کو جناب امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ کا خط جو حضرت مالک اشتر کو آپ نے لکھا تھا فوٹو کاپی کر کے بھیجا کہ تمہارے یہاں حالات ٹھیک کیوں نہیں. ارے تمہارے تو پیشوا نے یہ لکھ کے دیا ہے جو آج تک یونائٹڈ نیشنز نہیں دے سکی. تو اب جناب امیر نے پہلا اصول دیا، اے مالک، حضرت مالک اشتر سے کہا، اے مالک، رعایا کو اگر کچھ نہ دے سکو تو محبت ضرور دینا. توجہ، کچھ نہ ہو دینے کے لیے، خزانے خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا نے کہا کہ مالک، رعایا کو محبت ضرور دینا. کہا مولا کیوں؟ کہا یہ رعایا محبت سے بھی راضی ہو جاتی ہے. ریاست مدینہ والوں محبت تو دو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. سخت باتیں نہ کہوں تو بہتر ہوگا. میں نے کل تو بہت زیادہ کھل کے پڑھ دیا. عزیزان گرامی، اصول کیا دیے رسول خدا نے؟ سب سے بڑا اصول دیا، جو معاشرے میں مستضعف ہیں، کمزور ہیں، انہیں حقوق دیے. اب معاشرے کے سب سے کمزور طبقات میں ایک طبقہ تھا خواتین کا. پیغمبر اسلام کی تحریک میں خواتین کا بہت بڑا کردار تھا. وہ معاشرہ خواتین کو گالی سمجھتا تھا، زندہ دفناتا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی رحمت ہے. آپ نے کہا خواتین کی میراث ہوگی. سنیں گے آج؟ کوئی نعرہ نہ آئے، سن لیجئے گا بس. پہلے آپ نے کہا پہلا حق
زندہ نہیں دفنا سکتے، حرام. جو زندہ دفنائے گا اسے سزائے موت ملے گی. آج پاکستان میں بیٹیوں کے حقوق چھیننے والوں میں سے کسی کو سزا ملی؟ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا، مجھے پتا نعرہ نہیں آئے گا، سناؤں گا لیکن پھر بھی. پہلی بات حقوق دیے، دوسری بات میراث میں حصہ، تیسری بات گواہی بھی دے سکتی ہیں، اور گواہی دیں گی تو گواہی قبول کی جائے گی. پیغمبر اسلام نے خواتین کی گواہی کو قبول کیا، اور کچھ خواتین کی گواہی سے متعلق کہا اگر یہ مرد کے مقابلے میں بھی گواہی دیں ان کی گواہی قبول ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا. تو خواتین کو پیغمبر اسلام نے پھر مسجد میں جگہ بنائی، کہا خواتین مسجد آ سکتی ہیں. ہماری مجالس میں اگر خواتین آ رہی ہیں یہ سنت نبی ہے، کوئی اعتراض نہ کرے. مسجدوں میں خواتین نہیں جاتی، انہیں اپنے احکام خود سیکھنے ضروری ہیں، کب آ سکتی ہیں کب نہیں. پیغمبر نے پردہ کھینچ دیا تھا، وہ خواتین کا حصہ، وہاں خواتین آ کے عبادت کریں. مردوں نے کہا اب خواتین ہمارے ساتھ آ کے عبادت کریں گی. پیغمبر نے کہا تمہیں کیسے پتا کس کی عبادت زیادہ قبول ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سنیں گے نا. ایک اور پیغمبر اسلام نے کیا جو بہت بڑا کام حبیب خدا کا ہے، میں سارے خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں. لفظ انگریزی کا استعمال کروں گا، اردو کے اندر بھی استعمال کروں گا. عدالت اجتماعی کو رائج کیا. عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس. معاشرے میں ہر آدمی عادل ہونا چاہیے. قاضی عادل ہو، قاضی جج عادل ہونا چاہیے، حکمران عادل ہونا چاہیے، نماز پڑھا رہا ہے عادل ہونا چاہیے. یا رسول اللہ ہم نمازیں اپنی پڑھ لیں گے، کہا نہیں یہ معراج پہ لے جا رہا ہے. الصلاۃ معراج المومن، اس لائق بھی ہے کہ معراج پہ لے جائے. گواہ عادل ہونا چاہیے، مجمع ساتھ ساتھ چلتا رہے، گواہ عادل ہونا چاہیے. ہر معاشرے کا آدمی عادل ہو. مکے سے کچھ لوگ سامان لے کے آئے مدینے میں بیچنے کے لیے. ظہر کا وقت تھا، وہ مشرکین میں سے تھے. آنے کے بعد دیکھا ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سامان بھی رکھا، کوئی دکاندار نہیں، کوئی گاہک نہیں. ان میں سے ایک نے آواز دی مدینے والوں کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی. پھر دوبارہ کہا مدینے والوں کہاں ہو؟ تیسری دفعہ کہا کیا اس شہر میں سب لوگ مر گئے؟ سناٹا کیوں ہے؟ اتنے میں مسجد سے لوگ باہر نکلنے لگے، شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہا تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ ساری دکانیں کھلی ہیں، سامان رکھا ہے، سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا تجھے نہیں پتا ظہر کا وقت ہو گیا؟ نہیں ہے مجمع. کہا ظہر کا وقت ہو گیا. تو کہا تم دکانیں ایسی چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ کہا ہاں نماز کا وقت تھا. کہا کیسے؟ کہا تجھے نہیں پتا محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے؟ توجہ. کہا یہ رسول خدا کی حکومت ہے، یہاں چوروں کو سزا ملتی ہے، استثناء نہیں دیے جاتے. ابھی چلیں گے؟ تھک گئے تو میں بھی روک دیتا ہوں. عزیزان گرامی، لوگوں کو استثناء نہیں ملتے تھے. استثناء سمجھتے ہیں؟ ایگزیمشن. ایگزیمشن جانتے کیا کہتے ہیں؟ یعنی قانون ہے میں بھی مانتا ہوں لیکن مجھے ایکسیپشن دے دو، مجھے اس قانون سے ایگزیمپٹ کر دو، استثناء دے دو. چور ہوں نہیں ہے لوگ. پیغمبر اسلام سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے استثناء دے دیں، ہاتھ نہ کاٹیے گا، میں زیادہ پیسے دے دوں گا. پیغمبر نے کہا پیسے تو بعد میں دے گا، ابھی تو چور ہے. نہیں ہے مجمع، اب گھبرا کے سن رہے ہیں بھائی. اب آپ لوگ گھبرا رہے ہیں، آخری مجلس سے میں بھی پوری پڑھ کے جاؤں گا. سنیے گا بس عزیزان گرامی. تو حبیب خدا نے کسی کو استثناء نہیں دیا، اور یہ نہیں کہا یہ اپنا یہ بیگانہ.
اور آپ نے ایک اور جملہ کہا کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں، نہ عرب کو عجم پہ، نہ عجم کو عرب پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ۔ میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں، نہ مہاجر کو سندھی پہ، نہ سندھی کو مہاجر پہ، نہ پنجابی کو ان پہ، نہ بلوچوں کو، نہ پٹھانوں کو، نہ مکرانیوں کو، نہ ہزارہ کو، نہ گلگت، نہ بلتستان، سب برابر ہیں۔ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، نسلوں سے مت تولو۔ ہم نسلوں سے نہیں تولے جاتے افراد۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میرا یہ آخری اشرا ہو، میں پڑھ کے جاؤں گا آج، پانی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو عزیزان گرامی سن لیجیے۔ اب میں پیش کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام کے حکومت میں کسی کو کوئی فوقیت نہیں تھی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود سیافام تھے، افریقی تھے۔ پیغمبر نے کہا قاضی ہو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کالا ہے، قد کا چھوٹا ہے۔ توجہ، پیغمبر نے کہا مجھے پرواہ نہیں قد کتنا ہے، میں دیکھتا ہوں علم کتنا ہے۔ چلتے رہیے گا، جو خاموش بیٹھے خاموشی سے بس سنتے رہیں، کافی ہے میرے لیے۔ تو اب حبیب خدا نے کہا بھئی یہ معاشرے کے معیارات، ریاست مدینہ یہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے قاضی نصب کیے، گورننس دی، اور جتنے بھی افراد تھے کہا جو محروم طبقے ہیں نا ان سب کو حقوق دیے جائیں، محروم طبقوں کو۔ اب مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی۔ جب جناب امیر کی باری آئی، شروع میں یہودی عیسائی بہت تھے، جب کچھ لوگ پہنچ گئے، جب مولا علی آئے نا، اب مسلمانوں کی اکثریت تھی، بہت بڑی اسلام کی ریاست تھی، عیسائی اقلیت میں تھے، جیسے پاکستان میں۔ مولا کہیں سے گزر رہے تھے، سڑک پہ ایک عیسائی پڑا دیکھا، مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ جو مصاحب تھے اصحاب انہوں نے کہا یہ علی عیسائی۔ مولا نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ توجہ، مولا نے کہا مذہب نہیں پوچھ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں یہ سڑک پہ کیوں ہے؟ کہا یا علی اب یہ جزیہ نہیں دیتا۔ مولا نے کہا جوانی میں دیتا تھا نا جزیہ، جوانی میں ٹیکس دیتا تھا، اب بڑھاپے میں سڑک پہ کیوں ہے؟ میں بیت المال سے پیسے دیتا ہوں، گھر دو۔ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، پورا اترنا بڑا مشکل ہے۔ بس بھی وقت ہو گیا حبی، بس پڑھو، اگر آپ چاہتے ہیں پڑھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا پڑھو، تو ایک بلند آواز سے رسول خدا اور ان کی آل کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں۔ وعجل فرجہم۔ بس بھائی دو پہلو اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے محروموں کو حقوق دیے۔ ایک بہت ہی امیر رسول خدا کے صحابی تشریف فرما تھے، بہت مہنگا لباس تھا۔ دیکھیں میں پیسے کا مخالف نہیں ہوں، رسول خدا اگر پیسے نہ دیتی جناب خدیجہ اسلام چلتا، بڑے بڑے صحابہ نے بہت پیسہ دیا۔ ہم سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں۔ یہ جملہ میں نہیں پہنچا سکا، انگریزی میں کہہ دیتا ہوں، سرمایہ داری نظام کو کہا جاتا ہے کیپٹلزم۔ سرمایہ داری نظام یعنی جس کے پاس سرمایہ ہے بس معاشرے میں وہی ترقی کر سکتا ہے، وہی جی سکتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو بچے پڑھا لے، جو غریب ہے وہ محروم۔ پیغمبر نے کہا سب کو پڑھنے کا حق ہے، بلکہ سب پہ پڑھنا واجب ہے۔ غربت کی وجہ سے کوئی محروم نہیں رہے گا۔ ہم سرمایہ داری نظام کے خلاف ہیں، پیسے کے خلاف نہیں ہیں۔ جتنا کمانا کماؤ،
خمس و زکات دو. نہیں ہے مجمع. رسول خدا کہتے تھے حق للسائل، قرآن کی حق للسائل والمسئول، تمہارے پیسوں میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. تمہیں اگر زیادہ دیے ہیں تو ان کا حق تمہیں دیا ہے، زیادہ دے کے تمہیں آزمایا ہے. تم غریبوں کے حق دیتے ہو یا نہیں؟ بس بھائی اب سینے میں دم نہیں ہے، یقین مانے میں نے پوری طاقت لگا دی ہے. تو اب برادران سننا چاہ رہا ہے تو بہت امیر ماشاءاللہ. دو آخری پیغام. اللہم صلی محمد. حبیب خدا، میں دیکھ رہا ہوں اب لوگ بے انتہا اذیت میں ہیں، لوگ پہلو بھی بدل نہیں سکتے. جتنا مجمع میں سڑکوں پہ دیکھ کے آیا ہوں، مجھے بتایا کہ آج اندازہ نہیں ہے کہاں کہاں تک گاڑیاں جس طرح سے لوگ آئے ہیں. دو پیغامات، اور یہ بھی آپ کی وجہ سے، آپ نے اتنا زور دیا تو پیش کر رہا ہوں. بہت بہت امیر صحابی رسول ہیں، بہت پیسے والے، تشریف فرما ہے، بہترین لباس پہن رکھا ہے. قبا تو نہیں، ابا قبا امامہ یہ بنی ہاشم کا لباس ہے. یہ جو ہم پہنتے ہیں یہ رسول خدا امامہ پہنتے تھے، ابا قبا. مولا علی بھی، اور امام صادق نے کہا میرے جتنے شاگرد ہیں وہ یہ لباس پہنے. اگر وہ روک دیتے تھے ہماری جرت نہ ہوتی. سلام ہے اس نبی اور امام پہ کہ جنہوں نے ماننے والوں کو اپنا لباس عطا کیا. منع کر دیتے کون پہن سکتا تھا. تو اب ایک بہت پیسے والے صحابی، ابا پہن رکھی ہے، پرنا ان کا سر پہ جیسے آج پہنتے ہیں، بالکل سامنے بیٹھے ہیں. غریب صحابی. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں لیکن عقیدت بہت زیادہ ہوتی. اب وہ اچھلتے کودتے، اب بات کا برا بھی لگتا ہے. وہ آگے آ گئے اور آ کے ان امیر صحابی کے ساتھ بیٹھ گئے. پیغمبر اسلام نے بھی ٹوکا نہیں. جانتے ہیں عقیدت میں آ رہا ہے غریب، عقیدت مند ہے. اور کس کا؟ رسول خدا کا. عاشق رسول تھا. تو وہ کہیں آیا کہ میں سامنے بیٹھوں گا، تو جیسے ہی آئے نا تو آ کے رسول خدا کے وہ جو امیر صحابی تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے انہوں نے اپنی ابا کھینچی اور تھوڑا سا دھکیل کے نا ان کو پیچھے ہوئے کہ غریب فقیر گندے میلے کپڑوں کے اندر میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. بس ایک مرتبہ حبیب خدا کا دیکھنا تھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، ریش مبارک کے بال کھڑے ہو گئے. کہا اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا کیا تیرے آدھے پیسے اسے چلے جاتے؟ نہیں ہے لوگ. کیا تیرے آدھی دولت چلی جاتی اسے اگر وہ ساتھ بیٹھ جاتا؟ تو انہوں نے جتنا جلال دیکھا کہا یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا اسے کہے مجھے معاف کر دے. توجہ، میں اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، یہ معاف کر دے. اب رسول خدا کے چہرے پہ لبوں پہ مسکراہٹ. فوراً غریب صحابی کو دیکھا، کہا اس کی آدھی دولت قبول ہے؟ معاف کرنے کے لیے کہا یا رسول اللہ میں نے ویسے ہی معاف کیا. تربیت رسول خدا. یا رسول اللہ میں نے ویسے ہی معاف کیا، میں تو عادی ہوں، مجھے تو محسوس تک نہیں ہوا. سارے امیر میرے ساتھ ایسے ہی ہیں، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. محسوس تو آپ کو ہوا. پیغمبر نے کہا آپ کو محسوس ہوا ہو نہ ہوا، مجھے محسوس ہوا. اب آدھی دولت قبول ہے اس کی معاف کرنے کے لیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے اسے ویسے ہی معاف کیا. کہا سمجھاؤ تو صحیح سے، اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے؟ یہ نہیں کہ مجھے سمجھاؤ، میں تو سمجھ رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے، اسے سمجھاؤ کہ تم اس کی آدھی دولت کیوں قبول نہیں کر رہے. کہا یا رسول اللہ اس لیے قبول نہیں کر رہا آدھی دولت اس کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آدھی دولت کے ساتھ اس کا یہ کردار بھی مجھ میں آ جائے. سمجھ میں آیا؟ ریاست مدینہ سمجھ میں آئی؟
تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں نے 2 پیغام وعدہ کیے تھے عزیزان گرامی, یہ ایک اور دوسرا آخری اسی پہ تمام, کہ حبیب خدا کی حکومت میں کوئی بھی رہتا تھا اسے انصاف ملتا تھا. انصاف, عدل و انصاف امیروں کی لونڈی نہیں تھا. نہیں پہنچا سکا. کوئی بھی آ جائے اگر اس کا حق ہے تو اسے حق ملتا تھا. کوئی بھی آ جائے. پیغمبر اسلام کہتے تھے حبیب خدا کی محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے, جو آ جائے انصاف ملے گا. یہودی عیسائی بھی کہتے تھے اپنے فیصلے ان سے کراؤ, ہمارے ہاں صحیح فیصلے نہیں ہوتے, ان کے ہاں صحیح فیصلے ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کہاں ہو؟ آج مسلمان اپنے ملک چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ میں فیصلے کرا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. میں نے حیدری, بس بھائی میں نے زحمت کو تمام کی, بات پہنچ گئی ہے. کئی پہلو پیش کر سکتا ہوں. حبیب خدا کا کردار کچھ اور ہے, اور وہ رسول خدا معاشرے کو بار بار تاکید کرتے تھے اپنے بچوں سے پیار کیا کرو. کہا یا رسول خدا پیار تو ہم کرتے ہیں, کہا بتایا کرو. بچوں کو کئی مرتبہ پتہ نہیں ہوتا, بار بار کہو بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اسی لیے ڈانٹتا ہوں. میں نے اسی عزیزان, اور یہ صرف کہہ نہیں رہے, کر کے دکھا رہے ہیں. بار بار کہتے ہیں اللہم انی احب حسینا, مجھے حسین سے محبت ہے, مجھے حسن سے محبت ہے, مجھے علی سے محبت ہے, مجھے سیدہ سے. رسول خدا بار بار. بس بھائی آج بس بھی وقت نہیں ہے, میں نے بہت وقت لے لیا. شب عاشور ہے, آپ لوگ بھی سارا دن مجالس کر کے آئے ہیں, مجھے پتا ہے سب لوگ بہت تھک چکے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں روز عاشور ایک پیاسے امام صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. کبھی جناب حبیب کا لاشا, کبھی جناب مسلم ابن اوسجا کا لاشا. بس بھائی مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھوں گا. پھر ظہر سے پہلے ایک مرتبہ جناب سعید جو سب سے بزرگ شہید کربلا 97 برس کے ہیں, 97 ایج, انہوں نے کہا مولا میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا سعید آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی, بینائی کمزور ہے, کمر ٹوٹی ہوئی ہے, سعید آپ چل نہیں پا رہے, مجھے دیکھتے رہیے گا. بس بھئی لائٹیں اور مزید نہ چھڑے. کہ سعید آپ سے چلا نہیں جا رہا, کیسے میدان میں جائیں گے؟ کہ مولا مجھے محروم مت رکھیے گا, میں 3 پٹیاں ساتھ لے کے آیا ہوں. انہوں نے پٹیاں نکالی, ایک پٹی اپنے ماتھے پہ باندھی, بھووں کو باندھ لیا. کہ مولا اب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. دوسری پٹی کمر پہ باندھی. کہ مولا اب میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کر لیا. کہ مولا ایک تیسری پٹی لایا ہوں, جب گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں گا نا تو کہوں گا میرے پاؤں باندھو تاکہ میں گر نہ جاؤں. مولا نے کہا نہیں سعید, ابھی جب میں ظہر کی نماز پڑھوں گا نا آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور تیروں کو روکیے گا. جیسے ہی مولا نے نماز شروع کی, عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ, حسین نماز میں ہے. جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کر لیا, ایک مرتبہ تیر چلا ان کے سینے میں لگا. آپ جانتے ہیں نا تیر تکون ہوتا, جاتا بہت تیز ہے, نکالنا بڑا مشکل ہوتا. ان کے لب کانپنے لگے. اتنے میں دوسرا تیر لگا, پھر تیسرا, 6 تیر سینے میں لگے, 7واں تیر گردن میں لگا. اب کوئی دعا جب مانگتا ہے نا ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. جناب سعید کے ہاتھ ان کی پشت پہ تھے, انہوں نے نگاہوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ کا پروردگارا
بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے، میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں ہے۔ مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی نماز پڑھا نا مولا نے نماز، جناب سعید نے اپنے آپ کو چھوڑ دی۔ جب گرنے لگے مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے، ایک ہاتھ جناب سعید کی گردن پہ رکھا، دوسرا ان کی پشت پہ رکھا، انہیں بڑے آرام سے زمین پہ لائے۔ جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے سوال کیا، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے کہا سعید میں آپ سے راضی، میری ماں فاطمہ آپ سے راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ آپ سے راضی، میرے نانا رسول خدا آپ سے راضی، سعید میرا اللہ آپ سے راضی۔ بس بھائی میں اور مزید آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مولا کے صرف 3 وداعیہ پیش کروں گا۔ عام طور سے مولا کی شہادت نہیں پڑھی جاتی، شب عاشور ہے، دن ڈھل گیا، سارے لاشیں پڑے ہیں، مولا حسین تنہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا خیموں میں واپس آئے آخری وداع کے لیے۔ اس خیمے میں گئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے۔ مولا حسین نے، میری طرف دیکھیے گا، مولا سجاد کے دائیں بازو کو تھاما اور وصیتیں شروع کی۔ کہا سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں۔ مولا سجاد نے سر اٹھا کے بابا کو دیکھا، خود ہی فرماتے ہیں میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے۔ جیسے ہی مولا سجاد نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا، جانتے ہیں کیا کہا؟ دیکھتے ہی کہا بابا اینا اینا امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا قد قتلا، سجاد آپ کے چچا مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا این این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ اب امام حسین علیہ السلام نے مولا سجاد کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ بس ایک جملہ کہا کہ سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا سجاد بس اتنا سن لیں، مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ سجاد مردوں میں کوئی نہیں رہا، سب مارے گئے۔ نہیں نہیں میرا بھائی، میرے بچے ابھی سنیں گے۔ بس بھائی مولا حسین نے مولا سجاد کا بازو تھاما، کچھ وصیتیں کی، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جانتے کیا فرمایا؟ کہ سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہے گا شیعہ چی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ سب سنیں گے۔ بس بھائی مولا حسین نے ایک اور وصیت، ساری وصیتیں نہیں سنا سکتا، 2 مقامات پہ مولا نے آپ کو یاد کیا۔ جانتے ہیں دوسرا مقام کون سا؟ مولا نے فرمایا، مولا حسین نے کہا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے۔ یہ مولا حسین نے کہا اے کاش میرے ماننے والوں تم سب کربلا میں ہوتے۔ تو پھر مولا کیا کرتے؟ مولا فرماتے ہیں اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے میرے بچے پہ رحم نہیں کھایا۔ نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بچہ،
بھائی مجھے لگ رہا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے گا. میں مختصر کر رہا ہوں, کوئی مر نہ جائے. بس بھئی مولا سجاد کہتے ہیں, امام باقر دونوں کہتے ہیں جب میرے بابا کے مصائب سنو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. نہیں میرا بچہ, نہیں میرا بچہ, روکے نہیں, نہیں میرے بھائی, سنیں گے؟ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ میری طرف دیکھیے گا. بس بھائی 3 ودائیاں پڑھنا چاہ رہا ہوں مولا حسین کی. پہلی ودائی مولا سجاد کے ساتھ, دوسری ودائی جناب زینب کے ساتھ. مولا حسین اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھیں. آنے کے بعد جیسے بہن کو دیکھا ساری بیویاں وہاں آ گئی تھیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی وہاں تھیں. مولا حسین نے کہا زینب مجھے پرانا لباس لا دو. مولا نے اپنے لباس پہ پرانا لباس پہنا. ایک مرتبہ کہا زینب خدا حافظ. زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا, میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا, میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا. سب کا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں. مولا حسین چلے, ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے تھے, خیمے کے در پہ نہیں پہنچے تھے. جناب زینب نے کہا محلن محلن یا اخی, بھیا آہستہ آہستہ, بھیا بھی باہر مت جائیے گا, بھیا ذرا رک جائیے. مولا حسین نے کہا بہن کیا, میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے. ایک مرتبہ کا بہن کیا بات ہے, کہ بھیا ذرا گریبان کھولیے گا. مولا نے گریبان کھولا, بی بی نے قدموں کو اٹھایا, گلے کو چومنا شروع کیا, بہت بوسے دیے. کہا بہن کیا بات ہے, رک جا ابھی رک جا, بہن کیا بات ہے, اتنا گلے کو کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے میری طرف سے گلا چوم لینا, اس گلے پہ خنجر نے چلنا. مجھے لگتا ہے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں روک دیں, کچھ کہہ رہے ہیں پڑھیں. سنیں گے؟ مولا حسین نے کہا بہن میری طرف دیکھیے گا, کہا بہن ذرا کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا. بی بی نے چادر ہٹائی, مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا. کہا بھیا کیا بات ہے, کلائیاں اتنی کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا زینب بابا نے کہا تھا حسین زینب کی کلائیاں چوم لینا, ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا. میرے بھائی کہہ رہے روک دو, میں نے تو پڑھے ہی نہیں مصائب. اچھا میں شہادت نہیں پڑھتا, ودائیاں سن لیں. اب میرے آخری جملے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا, سنیں گے؟ مولا حسین خیمے سے باہر آئے, میری طرف دیکھیے, خیمے سے باہر آ گئے. جب خیمے سے باہر آئے نا, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ مولا نے نظر یمیناً و نظر شمالا, پہلے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی حسرت سے کہا عباس, علی اکبر, قاسم, حبیب, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں, میں تنہا رہ گیا ہوں. میرے بھائی کہہ رہے ہیں, وہ ایک سیدزادہ مجھے کہتا ہے روک دو. بس بھائی ایک ودائی اور, پھر دیکھوں گا آپ میں اگر برداشت ہے تو پڑھوں گا. میری طرف دیکھتے رہیے گا. مولا حسین باہر نکلے, راوی اہل سنت کا وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئی.
اس نے آ کے حسین کا دایاں بازو پکڑا اور رو کے کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی۔ بی بی نے بازو پکڑا، بھائی کو سوار کرایا۔ ابھی نہیں، آخری جملے سن لیجیے، میں اور نہیں پڑھ رہا، بس۔ مولا نے ایک ہاتھ لجام فرس میں ڈالا، دوسرا اپنے ذوالفقار پہ رکھا، ذوالجناح کو ایڑ لگا، ذوالجناح آگے بڑھ۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا نے دوسری دفعہ کہا ذوالجناح آگے بڑھ۔ تیسری دفعہ مولا نے نہیں کہا ذوالجناح آگے بڑھ، کہا ذوالجناح میرے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، انصار مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، آنسو بہنے لگے، سر کو جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا نے دیکھا ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے۔ نہیں میرا بچہ، میرا بچہ، بس بھائی لوگ برداشت نہیں کر رہے، نہیں پڑھ رہا۔ مولا ذوالجناح سے اترے، میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے۔ مولا ذوالجناح سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا، رو کے ایک جملہ کہا، کہا بی بی کیا بات ہے سکینہ، آپ خیمے سے باہر کیوں آئیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا بی بی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مجھے پیاس نہیں ہے۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی۔ مولا نے بچی کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا، کہا بی بی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا۔ کہا بابا آج شام آپ ہوں گے؟ کہا بی بی آج شام ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے سینے پہ سونا، جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے گا۔ بی بی نے کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو آپ فرمایا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ اب سارے میرے بھائی میری بہنیں میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے کہا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ نہیں نہیں، روک دیں ابھی، میں شہادت پڑھوں گا، روک دیں ابھی، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، زیارت روک دیں، بیٹھ جائیں صاحب، سنیں گے دو جملے، میں پڑھوں گا ابھی۔ مولا نے ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی خیمے میں چلی جائیے، کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ مولا خاک کربلا پہ لیٹے، بیٹی کو سینے پہ لٹایا، بہت پیار کیا، روئے، کانوں کو چوما۔ نہیں ابھی نہیں، زیارت نہیں آئے گی جب تک میں نہیں کہوں گا، قسم مولا حسین کی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، آج میرا جی کر رہا ہے میں مر جاؤں، بس بھئی مولا حسین چلے، گھوڑے پہ سوار تھے، حملہ کیا، علی کے بیٹے تھے، 3 حملے کیے، ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین
آ جائیے. مولا حسین نے زلجنا کو روکا. زلجنا پہ جیسے ہی رکے چاروں طرف سے تیر آنے لگے, پورے سینے میں تیر. بہن خیمے سے باہر آئی, تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی. بی بی نے نیچے دیکھا, ایک آدمی کھڑا ہے, چاروں طرف سے تیر مارے جا رہا ہے. بی بی نے کہا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ پکڑے نے. بس بھئی آخری جملے نہیں پڑھوں گا اور کچھ نہیں پڑھتا. شہادت. مولا حسین زمین پہ آ گئے, تیروں کا مسلح تھا. حسین ابن علی تھے. عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھے, حسین کا سر قلم کرے. شمر آگے بڑھا. میری طرف دیکھیے گا, یہ پکڑو. شمر آگے بڑھا, مولا کا امامہ اتارا, بالوں میں ہاتھ ڈالا, خنجر اٹھایا, خنجر چلا. جناب سیدہ نے ہاتھ رکھے, یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین. ایک جملہ شہادت کا پڑھوں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین 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 یا حسین. ایک جملہ شہادت کا سنیں گے, ایک جملہ شہادت کا پڑھ دوں, برداشت کریں گے؟ بس بھئی جب جناب سید الشہداء سجدے میں تھے نا, شمر نے امامہ اتارا, پہلی ضربت چلی, انبیاء نے رخ موڑا, دوسری ضربت چلی, رسول خدا علی مرتضی سب نے رخ موڑ لیا. ایک ایسی ضربت چلی, جناب سیدہ نے گردن پہ ہاتھ رکھے, کہ پروردگارا گواہ رہنا.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو اور شام کا بازار تھا اور شام کا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے بلی سینے پہ جو کے بلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی منہ بھر تماچوں کے نجایا وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا لرزی زمین